تو یہ تو تھا میری طرف سے سیرت کا خلاصہ. آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے، اپنے احساسات کا کچھ اظہار اگر آپ کرنا چاہیں. جی. بالکل نہیں ہوتا ہے. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہرڈلز، آزمائشیں ان کے پیدا ہونے سے ہی تھی. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد نہیں تھے، پھر ان کی والدہ کا فوت ہو جانا، پھر اسی طرح سے ان کے دادا کا فوت ہو جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ڈیفیکلٹیز کو بیئر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوریوں کو ہی اپنی طاقت بنایا. جب کبھی ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. وہ تو چلتے رہے اور کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے انسیکیورٹی کا اظہار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ احساس کمتری میں تھے، کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد نہیں تھے، پھر میری ماں کا پیار بھی مجھے نہیں ملا، پھر جو دادا اتنے شفیق تھے وہ بھی فوت ہو گئے. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں احساس کمتری کا احساس نہیں ہوتا. بہت زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو ہی انہوں نے اپنی طاقت بنایا. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اور اس میں بہت سارے لیسنس ہم نے ماشاء اللہ پک کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ سیکھا کہ ہمیں بھی اپنی لائف میں اس پر عمل کرنے کے لیے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہماری لائف میں بھی ڈفیکلٹیز آتی ہیں، کیونکہ ہم آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے، تو بالکل دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ بہت سارے ٹیسٹس ہوں گے. تو سب سے پہلے عمل کرنے کی بات آتی ہے، تب بھی ہمیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے ان کی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین پرسنالٹی، جس میں وہ ان کے سارے ہم اسپیکٹس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمارے لیے بھی عمل کرنا ایزی ہو جائے گا. اور اس کے بعد نیکسٹ لیول جب ہم تبلیغ کے لیے اگر اللہ ہمیں اتنی توفیق دے اور ہم یہ کام کریں، تو اس میں بھی یہ سیرت کہ ہر ایک چیز کو اگر ہم اتنا باریکی سے لیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا کر دیں گے کہ ہم بہت اچھے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سیرت پڑھ کر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سب نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں دیں، کیونکہ میں دین کا کام کر رہی ہوں تو میری زندگی میں تو بہت کمفرٹز ہونے چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. جتنا آپ دین میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ آزمائیں گے. آپ کو پتہ ہے جتنا آپ کا ایمان اتنا آپ کا ٹیسٹ بڑا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ لائف از دا نیم آف ڈیفیکلٹیز. مشکلات اور پریشانیاں ہم سب کی زندگیوں میں آئیں گی، اس میں سروائیول کیسے کرنا ہے یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جی. لوگوں کی زندگی میں ابھی جب دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی غم یہی ہوتا ہے کہ والدین ہیں اور میرڈ ہیں، اولاد ہے، پورا گھر برابر. پھر بھی اس ایج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اپنے پیرنٹس کو مس کرتے ہیں، کیونکہ والدین جیسی نعمت کو. پھر آتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو میرڈ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اور بیٹیاں ہیں تو بیٹے نہیں ہیں. ایسے ایسے غم. میں اپنے آپ سے جو پہلا سوال کرتی ہوں کہ میں نے سیدھا سے کیا سیکھا، تو اخلاق کی چیز ہے. تو سب سے پہلے میں نے سیکھا کہ غم بہت چھوٹے لگے. غم ہمارا کوئی غم ہی نہیں ہے، ان کی جو لائف. صحیح. اس میں جو آپ کی جو بات ہے اس سے جو میں سمجھ پائی اس میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غموں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے غم بہت چھوٹے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آزمائے کہ ایکچولی وہ بہت اونچے درجے پہ تھے نا، تو اس وجہ سے ان کی آزمائشیں بھی بہت اونچے درجے کی تھی. حدیث میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ آزمائے کون جاتے ہیں؟ انبیاء. پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ایمان میں ان سے
کم ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان سے ایمان میں کم ہیں. یعنی جو جتنا ایمان میں زیادہ ہے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی بڑا ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی سمجھ. ایک شخص نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے اس کا فائدہ کروڑوں اربوں ہزاروں لوگوں تک پہنچا. تو ہم بھی اگر یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ہم اسٹرانگ بنتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں تک دین کا کام پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم ایک اپنی ذاتی قربانی دیں گے تو اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو پہنچے گا اور وہ فائدہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. تو ہم اس چیز کو سوچ کر ہم تھوڑے سے ہرڈلز ہیں جو ہے پریشانیاں ہیں اس کو برداشت کر لیں تو یہ ہماری نسلیں بھی سدھریں گی اور ہم آگے بھی اچھا کام کریں. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اتنی سیکریفائسز بیئر کی. آپ دیکھیں کتنا فائدہ پہنچا لوگوں کو، دین کس طریقے سے پھیلا. الحمدللہ اگر ہم بھی دین کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ ان تکلیفوں کو جو ہم برداشت کرتے ہیں نا اس کا فائدہ ہماری نسلیں اٹھائیں گی انشاءاللہ. ایمان نسلوں میں چلتا ہے واقعی. یہ چیز ہم خود بھی دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی مدد کرتا ہے، کتنے معاملات ہمارے ٹھیک کر دیتا ہے، کتنی آسانیاں ہمیں دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس ان آسانیوں کے دیکھنے والی نگاہ ہی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی پرابلم سے بچا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں. یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انسان پیدا ہی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے ہوا ہے. اگر وہ تکلیفیں اللہ کے راستے میں برداشت نہیں کرے گا تو وہ دنیا کے راستے میں برداشت کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں آپ برداشت کریں گے ہی نہیں، تکلیفیں تو جھیلنی ہی جھیلنی ہے. کیا خوب ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کو جھیلیں. جی سنیرا. جی جی بالکل بالکل. بالکل بالکل بالکل. جی بالکل. یہ جو انبیاء کی فکر تھی نا، اگر یہ فکر ہم میں سے ہر ایک کے اندر آ جائے، یہ جو میں نے آپ کو سورۃ الکہف میں بھی بتائی اور سنیرا ایسی بات کا ذکر کر رہی ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ غم اگر ہم سب کے اندر آ جائے نا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو ہماری ایفرٹس کس لیول کی ہو جائیں گی آپ سوچیں. تو سنیرا کا کہنا یہ ہے کہ ہر ماں کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، اور اس فتنے کے دور میں تو واقعی اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم سب اس بات کا ٹینشن لیں کہ ہم بھی استقامت اختیار کریں، ہم بھی دین سے جڑے رہیں، اور ہمارے جو بھی ماتحت ہیں، وہ ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے، ہمارے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، سب کی فکریں کریں. جب ہم فکر کرتے ہیں نا تو دو طرح سے ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں. ایک ایفرٹس دعاؤں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک ایفرٹ جو ہوتی ہے نا وہ علم اور عمل کے ساتھ ہوتی ہے. دو لیول کی ایفرٹس ہم کرتے ہیں. دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے خوب ساری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، ہدایت دے، اور جن جن کو بھی ہم میسج پہنچا رہے ہیں اللہ ان کو بھی تو ہدایت دے اور استقامت دے. اور ساتھ ساتھ آپ علم بڑھائیں گے اپنا بھی، اور دوسروں کا بھی، اپنا عمل بڑھائیں گے اور دوسروں کو بھی عمل پر موٹیویٹ کریں گے. لیکن جب ہمارے اندر وہ فکر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں چاہے وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ٹائم مانگتا ہے، آپ کی صلاحیتیں مانگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال بھی اس میں لگتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی دنیا کا کام لے لیں، کوئی بھی دین کا کام لے لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں تو اس میں لگانی ہی پڑتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہی خوب کہنا ہے قرآن پاک میں کہ جو بھی جان اور مال کے ساتھ جنت کا سودا کر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو جنت ہی دے گا نا، اور کیا دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو ایز پیمنٹ، کس کی پیمنٹ؟
جنت کی پیمنٹ کے طور پر دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی جان سے بھی آپ کے لیے حاضر ہیں، اپنے مال سے بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر بڑی برکتیں ہمیں ملتی ہیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے، خود کا عمل بھی بہت معنی رکھتا ہے. ہم قرآن و سنت کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا عمل بہت میٹر کرتا ہے. لوگ ہمارے عمل کو فوری طور پر جج کریں گے، اور اگر ہمارے عمل میں کوئی بھی خرابی وہ دیکھیں گے تو فوری طور پر ہم پر انگلی اٹھائیں گے، بے شک وہ خود عمل نہ کرتے ہوں. تو سیرت ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ اپنے عمل کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہم دین کو سربلندگی دے سکیں. اور یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے دین کو سربلند کرے. اللہ کا دین تو ہے ہی بلند، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دین کو سربلندی دے تو نصیبوں والے تو پھر آپ ہیں نا. جی مولانا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ سیرا کو اسٹارٹ سے لے کے چلیں. سیرا جب آپ نے اسٹارٹ کرائی تھی تو ہم لوگ بچپن سے اسلامیت پڑھتے ہی چلے آئے ہیں، تو بچپن سے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور اولاد یہ سب سارے واقعات ہم نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. لیکن اب کی دفعہ جب ہم نے سیرت کو آپ کے ساتھ ایزا گو تھرو پوری بک کو ہم ہوئے تو سیرت جو ہے نا اس اسلامیت کی کتاب کا نام نہیں ہے، یہ عمل کا نام ہے. عمل کا نام ہے، بے شک. ان کے پوائنٹس کو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی نبوت سے پہلے تک کے واقعات کو دیکھ لیں، پھر آپ کی نبوت کے ساتھ ہی جو مشکلات، اس سے پہلے آپ بہت ریلیکس تھے، بہت سکون کی اور بہت اچھی لائف گزارے تھے، سیٹلڈ لائف تھی، بچے، گھر، تجارت، سب کچھ تھا. لیکن جیسی نبوت ملی آپ کا دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو ڈاؤن فال لوگوں کی نظر میں وہ شروع ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ عروج دینا شروع کیا. 1 2 3 10 20 لوگ آہستہ آہستہ ایمان لاتے. جیسے بازی ہم کہیں پر اگر ایک چھوٹا سا چراغ جلاتے ہیں نا، بہت ڈارک اندھیرا ہوتا ہے، اس کی روشنی پہلے تھوڑی سی مدھم نظر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتی 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 وہ پورے اندھیرے کو وہ روشنی میں بدل دیتی ہے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے نا وہ بالکل گھپ اندھیرے کے اندر ایک بالکل چھوٹے چمچماتے دیے کی روشنی ایک پورا چمکتا چاند بن گئی. پورا عالم اسلام پر شروع کے بازی میں سیرت کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلی، اور میں نے اپنے لیے عمل کے اتنے پوائنٹس لکھے اتنے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میں اور اپنی پچھلی زندگی کو دیکھوں تو شاید کوئی ایک آدھ چیز کرتی ہوں گی. میں اتنا کام ہے جو مجھے خود کرنا ہے، جو اپنے بچوں کو کروانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو کروانا ہے، اپنے رشتے داروں کو کروانا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرنا ہے. تو اتنے زیادہ پہنچا. پھر صحابہ کرام کی زندگی تو لگتا ہے اس سے پلس ہو گئی کہ آپ نے جو کہا انہوں نے اس پر کبھی کوشچن اٹھایا ہی نہیں. صحابہ کرام کے اطاعت تو بہت خوبصورت. نہ دل، نہ زخم، نہ بیماری. ہم تو سر کا درد ہو تو گھر بیٹھ کے بازی آج ہم آف لیں گے، اسائنمنٹ نہیں کیا بازی تو تھک بہت گئے تھے. اتنے ریزنس ہیں ہمارے پاس. اور اب تو ریزنس دینے سے پہلے نا سوچ پڑتی کہ اب دینے. بالکل. چاہے رات کو جاگنا پڑے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پھر بھی ہم کہتے تھے ہائی لیول ہے، لیکن صحابہ کو اگر ہم کہیں تو وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. بالکل. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے جیسے کہ ہم ایمان لاتے. بالکل. تو ان کی لائف جو ہے نا وہ زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ سے ملے اور پھر آپ کے ہی ہو گئے، تو وہ کبھی پلٹے نہیں. بالکل. اتنا مضبوط ان کا ایمان، اتنا مضبوط کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا عمل کچھ نہیں. اور باجی جو لاسٹ میں اپنی بات کو بھی اینڈ کر دوں گی، پورے غزوات کو ہم نے پڑھا. اتنے غزوے اور اتنی زیادہ مطلب مال نہیں ہے، اسباب کوئی بھی نہیں ہے. کسی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں تو قلت اتنی زیادہ، کسی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایفرٹ اتنی لگائی، رزلٹ عہد میں بالکل اپوزٹ آ گیا. بالکل. خندق میں ہم نے دیکھا کتنی سختی حالات کی، موسم ٹھنڈا، دھوپ. میں نے اس عہد کے جب ہم خندق پڑھ رہے تھے نا، میں نے ٹرائی کیا کہ میں کتنی دیر دھوپ برداشت کر سکتی ہوں، کھانا ہوتے ہوئے بھی. لٹرلی بازی میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، جب بند ہو گئی اور مجھے ایسا ہوتا فوراً سے کچھ کھا لوں. بالکل. تو صحابہ نے دھوپ پر پتھر تو بہت دور ہو گیا، باندھنا پتھر باندھنا، آواز ہی بند ہو گئی. اور اس میں پھر خندق کھودنا اور اتنی محنت والا کام، فزیکل. نکالتے ہوئے میرے ہاتھ باقاعدہ کپا رہے تھے. اتنی سیویئر مجھے بھوک لگ رہی تھی، مطلب برداشت
برداشت نہیں صحابہ نے کتنے لیول کی برداشت کی. خندق سے آگے ہم واقعہ اگر آ جائیں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر کیا کیا. بالکل. اور منافقت کو جب جب پڑھتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری بات ہو رہی کسی اور کی نہیں ہوئی. تو خود کو چیکنگ میں ڈال دیتی ہوں کہ میں یہ کرتی ہوں. سم ٹائمز رائٹ آ جاتا ہے آنسر, سم ٹائمز رانگ بھی آ جاتا ہے, اور کبھی زیکل ٹو لگ جاتا ہے خود کے آگے, ڈر لگتا ہے پھر کہ اس کو کریکٹ ہونا چاہیے کہ میں نہیں ہوں. بالکل وہ کوشش ایسی پوری رہتی ہے کہ بالکل اینڈ کروں. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا وہ لیکچر چل رہا تھا نا رفیق تعالیٰ والا, میں نے یہ دیکھ تو کسی کو نہیں دیکھا, لیکن میں اپنے آپ سے اسٹاپ نہیں کر پائی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا اپنا چلا رہا ہے, میرے آنس میں نکلے ہی جا رہے تھے, اور میں لکھ بھی رہی تھی. بالکل میں نے کوئی پوائنٹ اس دن مجھے لگتا ہے کوئی بات آپ کا مس نہیں کیا, میں نے ری لسننگ نہیں کی, پوائنٹ میں نے لکھا. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں دنیا سے, تو جب آئے تھے نبوت ملی تھی ایک ہی ٹینشن تھا, جا رہے تو بھی اسٹل وہی ٹینشن. حالانکہ آپ کو اس کو ٹینشن ہی ہونا چاہیے تھا, دین پھیل گیا, اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, صحابہ کی استقامت آپ دیکھ رہے تھے, پھر بھی ایک ہی ٹینشن کہ میری امت میری امت بھٹکے نہ, میری امت. اور تازی میں کہتی ہوں سیرہ ہمارے لیے کہانی نہیں ہے, یہ تو ایک عمل کا نام ہے واقعی. ایسا عمل ہے جو ساری زندگی کے لیے, مجھے لگتا ہے سیرہ کا یہ کہ ٹاپک ہم ہر تھوڑے ٹائم بعد اپنے گھر میں لگائیں تو اس کو بتا دیں کہ یہ عمل مضبوط ہو گیا, اس نیکسٹ ٹارگیٹ کے لیے مسلسل ٹارگیٹ کرنا ہے ہماری زندگی. سیرہ ہمیں اس کے لیے بہت موٹیویٹ کرتی ہے. باجی آپ کا بہت احسان بن ہے کہ آپ نے سیرہ کو اس طرح سے گزارا ہے کہ اس سے پہلے میں ذریف المختوم پرسنلی پڑھ چکی ہوں, لیکن یہ فیلنگز نہ آئی تھی نہ اس کو فیل ہوئی تھی, کیونکہ کسی بھی چیز کو جب ہم جواب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کا افیکٹ بالکل ہوتا ہے, بالکل کا افیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے بہت جزاک اللہ واجی. ان سب کی فیلنگز بھی تقریباً ایسی ہوں گی, لیکن شاید کہنے میں ہم لوگ اتنا نہیں کہہ پائیں گے ابھی بھی. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے, قبول فرمائے, آپ کے علم میں عمل میں برکت دے, اور ہمیں آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا فیڈ بیک آپ نے دیا منزہ, کہ سیرت جو ہے وہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, یہ علم بھی صرف ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, یہ باقاعدہ عمل کی بات ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اور جو لاسٹ آپ نے بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا جو ٹاپک تھا, جب میں نے اس کو پڑھایا تھا تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا اس کو پڑھانا, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا چلا گیا, اور میں اس وقت صحابہ کرام کی جگہ رہ کر سوچ رہی تھی کہ کتنا بڑا غم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان کے لیے, جن کی آنکھیں کھلتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جیتے تھے, جن کی زندگیاں انہی کی موجودگی سے رونق پائے ہوئی تھی, اور اب وہ جب یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو یہ بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کا زندگی گزارنا بہت مشکل تھا ان کے. جیسے صحابہ کرام نے کہا بھی تھا کہ وہ دن گو کے دن تھا, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اندھیرا ہو چکا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی غم آئے تو تم میرے جانے کے غم کو یاد کر لینا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا امت کے لیے سب سے بڑا غم, اس سے بڑا غم تو ہماری زندگی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہا بڑے سے بڑا تمہاری زندگی میں غم آ جائے تو اس بات کو یاد کر لینا کہ میں اس دنیا سے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اور جو قرآن میں یہ آیتیں ہیں نا, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ پڑھ کر تو ہمارے روئے میں خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کیا نعمت دی, ہم نے تو مانگی بھی نہیں تھی. ہم تو کتنے نصیب والے ہیں, کیونکہ ایسی کئی امتیں گزری جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء دیے, لیکن جو سید المرسلین اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وہ والے نبی دیے الحمدللہ. لیکن کیا ہماری اطاعت ہے, کیا ہماری محبت ہے. سب سے بڑھ کر اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان ورتھ اٹ ہی نہیں. اگر میری جان بھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہے نا, تو بھی ایمان مکمل نہیں, ناقص ہے. اپنی جان سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, ماں باپ سے بڑھ کر, مال دولت اسباب جتنی بھی نعمت ہے ان سب سے بڑھ کر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. اور جب ہماری زندگی میں یہ اسٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا تو نافرمانی کیسے ہوگی, کیسے کریں گے نافرمانی.
پھر وہی والے صحابہ کرام کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلیں گے، سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. آج آپ دیکھیے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا وہ ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ آ گئی. اسی لیے سیرت کے پہلو، سیرت سے ملی ہوئی تعلیمات سب پرے ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے صرف اور صرف اتنے رہ گئے کہ ہم خود کو عاشق رسول کہلوا لیں بس. اس کے بعد پھر ہم جو دل چاہتا ہے وہ عمل کریں، چاہے وہ کتنا بھی خلاف جاتا ہو اسلام کے، میٹر نہیں کرتا. ہماری خوشیاں نافرمانی سے آلودہ، ہمارے غم بدعتوں اور شرکوں سے بھرے ہوئے. کبھی ہمارا کہیں جانا ہوتا ہے کسی دعوت وغیرہ میں، میں سوچتی ہوں کہ اچھا یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہوتی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں آ سکتے تھے؟ کیا ہماری بچیاں جو دلہنیں بن کر جس طرح سے ہالز میں آتی ہیں، کیا ہم اس طرح سے اپنی بچی کو لا سکتے جس طریقے کا شو پیس بنا کے ہم لے کر آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو؟ کیا ہماری دعوتوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہوتے تو کیا ہم ان کو بلا سکتے تھے کہ آئیں آپ بھی؟ ایک عالم کو بھی ہم نہیں بلا سکتے. اگر کوئی پریکٹسنگ عالم ہو نا، اس کو بھی ہم اپنی دعوت میں نہیں بلا سکتے کہ اس کو بٹھائیں گے کیسے؟ وہ اتنی نافرمانی برداشت کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں ہماری اولاد کی محبت زیادہ پیاری ہے، ہمیں اپنی خواہش زیادہ پیاری ہے، اپنی خوشی زیادہ پیاری ہے. اور یہ صرف اور صرف خوشیوں کے معاملات میں صرف اس لیے بات کریں کیونکہ عمومی طور پر انسان خوشیوں میں سرکش ہوتا ہے. جب غم آتا ہے تو انسانوں کا زیادہ تر وتیرہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو جاتے ہیں. چلیں مانا ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں اور شکوے شکایات کرتے ہیں، لیکن خوشی میں سرکشی بہت زیادہ ہے. اب اس سیرت کو پڑھنے کا حق کیسے ادا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ اس کو فالو کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ویسے اخلاق مجھے سکھا دے. ابھی سلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو حضرت عمر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو انہی لوگوں میں سب کچھ بانٹ دیا، بہت سارے مستحقین ابھی باقی ہیں جن کا حق ابھی ادا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے دے دیا سب کچھ کہ ان سے مجھے 2 الزامات کا ڈر تھا، یا تو یہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگتے یا یہ مجھے بخیل کہہ دیتے، اس لیے میں نے ان کو دے دیا. یعنی اس دور میں بھی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ان سے بھی بدتمیزی کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ اخلاق میں اچھے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی الزام لینا پسند نہیں کیا اور دے دیا لوگوں کو. تو ہم آج کچھ بھی غلط کرتے ہیں، ہمارے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کرنے دو لوگوں کو باتیں، 2 دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے. اپنے دامن کو داغ سے بچانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کا کام کریں تو اپنے آپ کو بدعمالیوں سے بچانا ہے. آپ کے عمل کو لوگ دیکھیں گے، آپ کی بات تو بعد میں سنیں گے، پہلے آپ کے عمل کو دیکھیں گے کہ آپ کتنا عمل میں اسٹرانگ ہیں. آپ کے اخلاق کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے. اگر ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، ہماری نمازیں ٹھیک نہیں، ہماری عبادتیں اسٹرانگ نہیں، کون ہماری بات سنے گا؟ پھر میں ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی میرے ساتھی ہوں تو مجھے وہ والے ساتھی عطا کر جو بدر کے 313 تھے، ویسے ساتھی عطا کر، بے شک تھوڑے ہوں لیکن باعمل ہوں. مجھے اپنے اسٹاف میں کوئی ایسا بندہ نہ دینا اللہ تعالیٰ کہ جس کا عمل کمزور ہو. بارہا یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے دین کا کام بھی پروفیشنلزم کا شکار ہو چکا ہے. لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ایک اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا ہمارے مدرسے میں، تو اس نے پوچھا ہم سے کیا آپ لوگ بھی ویسے ہی ہیں
جیسے اور لوگ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا میں سمجھی نہیں آپ کی بات. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا اپنا عمل بہت کمزور ہے، کیا آپ لوگ بھی ویسے ہی ہیں؟ اس وقت میں ڈر گئی اس بات سے. میں نے کہا دیکھیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن غلطی کوتاہی تو سبھی میں ہے، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ جو میں پڑھاؤں اس پر عمل کروں. لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور مجھے کوئی بتا دے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے اصلاح کرنے والا پائیں گے، کیونکہ یہ توفیق تو اللہ کی ہے نا. لیکن اس سوال سے میں ڈر گئی. واقعی آج یہ بات ہے کہ دین جو ہے نا وہ پروفیشنلزم کا شکار ہو چکا ہے. لوگ بس آتے ہیں کچ میں قرآن سننا سب پڑھتے ہیں، پریکٹس یہ ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے. کوئی کسی کی اصلاح نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں بولتا، بس ایک لٹریچر کی طرح دین کو لیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سردرد ہے ہی نہیں کہ میرا عمل کیسا ہے. یہ سردرد ہے ہی نہیں، نہ پڑھانے والوں کا ہے نہ پڑھنے والوں کا ہے. اور پڑھنے والے تو بےچارے بعد میں آتے ہیں نا، پہلے تو پڑھانے والے ہیں. آپ اگر ہمارے عمل کو نہیں دیکھیں گے تو کس کے عمل کو دیکھیں گے بتائیے؟ اگر میں آپ کی ٹیچر ہوں، میرا عمل کمزور ہوگا تو آپ کیسے پریکٹس کریں گے؟ کیسے پریکٹس کریں گے بتائیے؟ آپ کے لیے تو میں ایز لیڈر، ایز رہنما موجود ہوں. آپ نے سب سے زیادہ میرے عمل کو دیکھنا ہے، اور اگر میرے دامن پر داغ ہوں تو آپ مجھ سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں تو ایک ہی کشمکش چل رہی ہوگی کہ یہ بتا تو رہی ہیں پر خود تو پریکٹس نہیں کر رہی ہیں، تو میں کیسے لوں اس کی بات کو؟ آپ کے دل پر میری بات اثر کرے گی نہیں، کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی کتنا بھی اچھا بول سکتا ہو لیکن دین کا معاملہ میں بتا دوں آپ کو، اگر عمل نہیں ہے تو اچھے سے اچھا اسپیکر لے آئیں، آپ کے دل پہ بات اثر ہی نہیں کرے گی. اور اگر بعمل انسان ہے تو اس کی ٹوٹی پھوٹی بات بھی آپ کے دل کو چھو جائے گی. اسی لیے سیرت کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ جتنی ڈیفیکلٹیز اٹھا کے انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے ہم اس پر عمل کریں اور ان کوششوں کا ان کو بہترین جواب دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ پر محنت کی ہے سیرت کو پڑھانے میں تو ایک ریکویسٹ ہی آپ سے ہے کہ آپ اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بہترین اخلاق سکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کریں کہ یہ امتی بہت اچھا تھا، یہ بہترین رہا. جی بشم مشکل ہے، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ بات فیل ہو رہی ہے آج یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے سارے ہرڈلز آئے، اتنے ساری مشکلات آئیں، جہاد غزوات سب کچھ، لیکن آج ہمیں کوئی فزیکلی ٹارچر نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا جس طریقے سے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس دن لٹرلی ہم سب رو رہے تھے کلاس میں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا بہیو ہو رہا ہے. آج جو ہمارا جہاد ہے وہ ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مجبور کہہ دیتے ہیں سم ٹائم. لیکن اگر ہم خود اسٹرانگ، ہم سب لڑکیاں الحمدللہ مائیں بھی بنیں گے اور ابھی ہماری مائیں ہیں بھی الحمدللہ، تو مجھے یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری ممی جتنا اسٹرانگ تھی اور ہے الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آئی. بالکل جو غلط چیز ہم سنتے ہیں تو ہم ہاتھ ہٹا لیتے کہ نہیں ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ان کام کو کرنے کے لیے جو لوگ آرام سے کر لیتے ہیں. تو سب سے بڑی جہاد ہماری اپنے نفس کے ساتھ ہے. ہم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، اسٹرانگ بنیں گے تو ہی ہم دین کا کام کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو آپ کا کہنا ہے نا کہ ہم نے اسٹرانگ بننا ہے چونکہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اور آج ہم پر کوئی فزیکلی ٹارچر نہیں کر سکتا، جو کہ فزیکلی ٹارچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. ٹھیک ہے، یعنی دیکھا جائے تو بہت آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی، اس میں بھی آپ ہمارا کمزور ہونا دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ جتنی آسانیاں ملیں اتنا زیادہ کام کرنا چاہیے نا. آج اگر 1 سے 2 کام بھی ہو جاتے ہیں نا دین کے ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں میں پتہ نہیں اس کو کر بھی سکوں گی یا نہیں.
ایک سے دو ہوئے ہیں تو جیسے کہ اگر بالفرض ہمارا کوئی ٹاسک ایک سے دو یا تین ہو جائے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے تو اس کی طاقت بھی دے گا. وہ تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دین کے راستے میں اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو بھی چلنا ہے, اور اگر کام نہیں ہے تو بھی چلنا ہے. آج بھی میں دیکھتی ہوں اپنے بیچ 6 کے کچھ اسٹوڈنٹس کو جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے کلاس میں ماشاءاللہ. کیوں؟ وہ ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم آ کے اپنے قرآن کو دہراتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے. الحمدللہ. اور یہ جو عورتوں کی بات آپ نے کی, مائیں اگر اسٹرانگ ہوں تو اولادوں میں بھی وہ مضبوطی آتی ہے. جنگ احد آپ نے پڑھی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار کا گھیرا تنگ ہو گیا تھا تو وہاں آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ ایک صحابیہ نام ام امارہ جو تھی وہ فائٹر تھی. انہوں نے کتنے کفار کو تو قتل کیا, اور پھر کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیو کیا کہ سارے جتنے بھی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ان سے لڑنے لگی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں. ایک عورت, کیا وہ جنگجو خاتون تھی؟ آج تو مائیں ہائے ہائے کرتے نہیں رکتی, اور اگر وہ ماں بننے کی خوشخبری پا لیتی ہے تو جی ایک بیماری کی طرح بس سب وہ لیٹ گئی, کسی کام کے قابل ہی نہیں رہی. جی بیٹا. آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیگیٹیولی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ اس کو پار عورت سے میں نے بہت زبردست پوائنٹ لیا تھا کہ اٹریکشن کو بھی پازیٹیوٹی میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں. بالکل کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. یہ ایک جو عورتوں کا مضبوط ہونا ہے نا, سمجھے نسلوں کا مضبوط ہونا ہے. ایک عورت جب دین پر آتی ہے تو نسلیں دین پر آتی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین نہ پڑھا ہوتا تو ہم اتنے شریفانہ معاملات نہ کرتے, کیونکہ عورت کی ایک فزیکل سٹرکچر ہے جس پر اس کو بنایا گیا نا. ایک عورت کا ایک ڈیزائن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. عورت کس سے بنی ہے؟ پسلی سے, اور پسلی کا بھی وہ ٹیڑھا حصہ. تو اس کی جو فطرت ہے نا اس کے اندر ٹیڑھپن ہے. گو کہ پہلی عورت یعنی اما ہوا جو تھی صرف وہی پسلی سے بنی ابا آدم کی, لیکن عورت کی جو نیچر ہے نا جو اس میں ٹیڑھپن ہے, دین ہی اس کو سیدھا رکھتا ہے. اسی لیے اگر عورت سرکش ہے تو اس کو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا, اور اگر عورت نیک ہے تو اس امت کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے وہ بہترین متاع ہے. شوہر کو کہا گیا نا کہ نیک عورت تمہارے لیے بہترین متاع ہے. جی مہک. جی جی بالکل بالکل. اور آج کل لوگ اس بات پہ کتنے کمپرومائزنگ بھی ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچی کا گھر ٹوٹ جائے گا تو ہم جو سسرال والے کہتے ہیں وہ کر لیں. ہاں بالکل جی بالکل بالکل فتنے کا دور. بالکل بالکل کیا کرنا ہے. بالکل
طریقہ ان کا شکار ہوئے نہیں ہوئے. وہ مضبوط ہوتے چلے گئے کے ساتھ ساتھ. اور لاسٹ ٹائم تک آپ کو اپنے امت کی فکر کہ یہ بھی ایمان اتنا ایمان کا ہوتا ہے کہ اب ہمارا ایمان جب کمزور پڑنے لگتا ہے, جب کوئی نماز میں خرابیاں نہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ اب کیسے. بالکل. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے تہجد میں جو دعائیں کی, آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے ان پر ورم آ جاتا تھا. کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ جس نے اپنے کسی بہت پیارے کے لیے اتنی دیر تہجد میں دعائیں کی ہوں کہ اس کے پیر سوج گئے ہوں؟ کبھی نہیں. ہم نے اپنی سگی اولادوں کے لیے بھی ایسی دعائیں نہیں کی جیسی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. دیکھا بھی نہیں. روز یہ کام کرتے تھے. انتہا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اتنی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے میں ان کو کہوں کہ آپ اپنے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیں, کیونکہ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی نافرمانی کی اسٹیٹ پر ہوتا ہے, مطلب اتنا اچھا نام وہ اپنے منہ سے بھی کیسے نکالتا ہے. ان کا امتی ہونا, ان سے ایک باقاعدہ نسبت ہونا, یہ تو دور کی بات ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم اس بات کے بھی حقدار نہیں ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اپنی زبان سے نکالیں اگر ہم نافرمانی کے اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو جب آپ نے غزوہ تبوک پڑھی تھی تو غزوہ تبوک میں صحابہ کرام سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ 3 صحابی ایسے تھے کہ جو سستی کے مارے جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی کیسی اسٹرکٹ تربیہ ہوئی. یہ اسٹرکٹ تربیہ کا میسج سیرہ سے آپ کو ملتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو واقعی قرآن و سننا کا سیریس لرنر کہتے ہیں کہ آپ سچے سنجیدہ سیکھنے والے ہیں, واقعی جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں, تو جہاں آپ غلط ہونے جائیں گے نا وہاں آپ کی رسی کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا اور ایک اسٹرکٹ تربیت سے آپ کو گزارے گا. اور یہ سراسر اللہ کی محبت ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے دے, اٹ مینس اللہ تعالیٰ کو آپ کا پلٹنا پسند ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل کن کو دیتا ہے؟ جن کا پلٹنا اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں. اور ایسا اللہ تعالیٰ انہی کو کرتا ہے کہ جو خود بھی پلٹنا نہیں چاہتے. لیکن جو واقعی سیریس لرنر ہوتے ہیں نا, سچے سنجیدہ طالب علم ہوتے ہیں, ان کی ہر غلطی پر بڑی اسٹرکٹ تربیت ہوگی. اور یہ صحابہ کرام کی زندگی سے, سیرت سے ہم نے میسج لیا ہے. اور کبھی اس طرح کی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سے روک دے, آپ کے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے, تو سمجھ جائیں کہ آپ کا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے نا وہ قبول ہو رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے برے حالوں پر بھی چھوڑ سکتا ہے نا. جی جی اس سے میں نے جو ایک لیسن اپنے لیے لیا تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. انصار نے شکایت کی نا کہ سارا مال تو وہاں ہو گیا اور ہمیں کیا ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں دنیاوی مال لے کر جاؤ, تم اللہ کا رسول لے کر جاؤ. بازی میں اس چیز کو ٹرن کرتی ہوں آج کے دور کے ساتھ نا, کہ ہم جو ہے غنیمت جو ہے نا وہ ہمارا نفس ہے, ہماری خواہشات ہیں, دنیا ہے, ہماری دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آج نیند زیادہ آ رہی ہے, تھوڑا کام زیادہ ہے تو میں سنت نہیں کرتی, صرف فرض کر لوں. ہم بہت چھوٹے اتنے بیبی اسٹیپس کی ہم غلطیاں کرتے ہیں جو کہ ہمیں بالکل کرنی چاہیے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے وہ غنیمت جو ہے نا وہ ہم لیتے جاتے ہیں, اپنا حق سمجھتے ہیں, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیمتی چیز کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو حنین میں یہ جو سبق تھا نا, یہ صرف یہ مال کا سبق نہیں تھا, یہ ہماری خواہشات کا تھا کہ ہم دنیا کی طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سنت کو قرآن کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اس سے اپنے اندر ایک الارم لگا کے رکھنا چاہیے کہ وہ بجے ہم سمیٹ کیا رہے ہیں. ہمیں یہ اپنے اندر سینس ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم سمیٹ کیا رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو دنیا سمیٹ رہے ہیں.
لیکن اگر آپ دین سمیٹ رہے ہیں اور اس دین کو سمیٹنے میں آپ کی دنیا چھوٹ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ سمیٹ کیا رہے ہیں، کیونکہ جو آپ سمیٹ رہے ہیں وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، ہے نا یہ بات؟ اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ آج آپ گھنٹوں دین کو جب پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ظاہر تھک بھی جاتے ہوں گے، لیکن محنت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت سے بھی گزروایا الحمدللہ۔ یہ جو محنتیں ہیں نا، یہ اتنی خوبصورت ہیں، اور واقعی اگر آپ اس سے جو سیکھنے کی چیزیں وہ لے رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے گولڈن ڈیز ہیں۔ اور الحمدللہ جب ایک عمل آ جاتا ہے نا زندگی میں اور پورے شعور کے ساتھ آ جاتا ہے، پھر وہ نکلتا نہیں اتنی آسانی سے، الا یہ کہ کوئی انسان بد نصیب ہو۔ جی بیٹا۔ ہم، جو آئی تھی انہوں نے ہم کو دعوت دی، مطلب ان کو بولتی تھی، مطلب کوئی مانتا نہیں تھا، سال گزرتے گئے تھوڑا اور پھر سب ایک ایک کر کے بہت ایفرٹس کی، بہت ایفرٹس پھر اللہ کی گئی خاندان ہمارا بڑھتا گیا، مطلب ایک ایک کر کے سب اس میں جوائن ہوتے گئے۔ پھر ہمارے گھر میں سب سے پہلے میری بہن مہک آئی، جنہوں نے بہت زیادہ مشکلیں، بہت زیادہ، مطلب ہمارے گھر میں کوئی بھی اس کے سب خلاف تھے۔ پھر وہ گئی، پھر میری ممی، پھر میں مطلب بہت زیادہ بہت بری تھی، محنت الحمدللہ۔ اور پھر میں نے واپس چھوڑ دیا۔ جی بالکل۔ پھر میں 2 جگہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میرے کو کوئی کچھ بولنا، کوئی کچھ بولنا، وہ صحیح ہے۔ پھر میں گئی، پھر اب جو میں آئی ہوں تو بالکل بھی شعور کے ساتھ آئیے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ان کی خالہ تھی نا، انہوں نے بڑی محنت کی کہ انہوں نے اپنی ایفرٹس چھوڑی نہیں۔ اور میں ہمیشہ حنیزہ کو کہتی ہوں کہ حنیزہ آپ ان سب چیزوں کی خوب برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دین سے جوڑ دیا الحمدللہ۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ویسے کوئی اکیڈمک کام نہیں کر پاتے اتنا زیادہ، لیکن وہ لوگوں کو دین سے جوڑ دیتے ہیں، تو شی از ون آف دیم الحمدللہ، اللہ ان سے قبول فرمائے۔ عمل کے اعتبار سے نا، ہمارے عمل کے لیے تو ہی یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، اور عمل سے ہی کمپلیٹ ہے۔ سوری فار کہ میں سیکوینس نہیں دے پا رہی، میرے بار بار مائنڈ میں بات آ رہی تھی کہ وہ جو آیت بھی آئی تھی قرآن کی کہ ہمیں اللہ کو اور اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز بنانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے زندگی میں عمل کرنے کے لیے یہ جو ایک قربت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، وہ دور ہے۔ کسی کو اپنی اولاد سے، اگر وہ ماں ہے یا فادر ہے تو بھی، اس کے علاوہ ورنہ اگر وہ کسی بھی رشتے میں ہے تو اس کو کہیں نفس تو ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنے زندگی میں سب سے زیادہ عزیز بنانا ہے، بالکل سب سے ٹاپ پھر ہم بہترین عمل کر سکیں گے۔ بالکل۔ اور نافرمانی کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے، کیونکہ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ویلیو ہوگی نا، تو ہم ڈس اوبے کیسے کریں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیٹا؟ آمین آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے ایسا لگا کہ سیرت پڑھنے کے بعد میں وہ میرا ایمان اس طرح تازہ ہو گیا کہ مطلب اب ہو ہی رہا ہے ہر ہفتے، جس طرح پودے کو پانی دیا جاتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ چیز جو واقعی آپ نے کہی ہے نا کہ جیسے پودے کو پانی ملتا رہتا ہے اور اس کے اندر زندگی باقی رہتی ہے نا، یہ بھی روحانی بارش ہے، اور یہ روحانی بارش جب ہمارے دلوں پہ پڑتی رہے گی، اس سے اگر آپ نے خلاصی پالی، اس کو چھوڑ دیا، تو زندہ چیز بھی مردہ ہو جائے گی۔ یعنی دلوں کو زندگی ملی ہے نا اس قرآن و سنہ سے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو زندگی موت میں بدل جائے گی، اس لیے اس کو تو کبھی نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی جی۔
اچھی بات آپ نے کی کہ ہم اپنی زندگی میں تو منافقوں والے کام کرتے ہیں، لیکن ہم انجام کون سا والا چاہتے ہیں؟ مومنوں والا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے. واقعی. جی بیٹا. الحمدللہ. جب اسلام انہوں نے قبول کیا، جیسے وہی ان پہ نازل ہوئی، تو جب وہ اسلام کو آگے کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلے انگلیاں اٹھا رہے تھے ان کے گھر والے ہی تھے. بالکل بالکل تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. میں سب سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے لیے بہت زیادہ دعا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا سے جو مجھے حیرت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ کیا، اتنی مدد کی، اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کرنے کے نصیب میں نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پل میں بھی دے سکتے ہیں دین کو. بالکل. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس نے مطلب پریکٹس کرتے تھے کہ عمل کے ٹائم پہ ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، اور دین سے اتنا دور ہو رہے کہ اس بات کو لے کے حیرت ہوتی ہے. آپ سے اس کا سوال کرتی ہوں اس معاملے میں، تو یہ بات ضرور آتی ہے کہ اپنے لیے ہمیشہ اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا علم دے جو آپ نے اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انہوں نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا، ویسا علم ہمیں عمل اللہ تعالیٰ. واقعی بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم سب کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں استقامت دے، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سیرت بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی تعلیمات ختم ہوتی ہیں پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ابھی میرے ایک جگہ جانا ہوا تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے میں نے کہ جو قرآن اور سنت اور احادیث سب پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قرآن پڑھ چکے ہیں. وہ بالکل چینج ہو چکے کیونکہ قرآن انہوں نے چھوڑ دیا پڑھنا. قرآن اور سنت ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک ہمیں پڑھتے رہنا ہے. اگر ہم نے چھوڑ دیا نا تو جس حالت میں ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تھے نا اس سے بھی بدتر حالت میں چلے جائیں گے. اور قرآن کو جو چھوڑتا ہے وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ چھوڑے، لیکن قرآن اس کو بہت تیزی سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام کی جب ناقدری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تو نہیں، اس سے بدترین حالت پہ وہ چلے جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے برے عمل سے، بدعمالیوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم نافرمانی کریں، سرکشی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذریعے، ہماری ذات کے ذریعے، ہمارے علم کے ذریعے، ہمارے عمل کے ذریعے دین کو سربلندی عطا فرمائے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے ذریعے ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے، کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ ذریعہ ہمیں بنا دے کہ ہمارے لیے پھر وہ صدقہ جاری ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ اپنے اس سیشن کو ہم ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین عمل کروائے، قبولیت والے عمل کروائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو. اور جب کل قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر پیش ہو رہے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مل کر خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوششوں کے بیسس پر ہمیں دیکھنے والے ہوں کہ جو کوششیں انہوں نے کی ویسی ہی، بے شک تھوڑی ہی، ہم نے بھی اس میں شامل کی الحمدللہ. تو وہ چیز جو ہے انشاءاللہ کل پھر بہت ہمیں خوش کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہوں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوں. اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.